بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اردو کا جو چیپٹر چل رہا ہے اس کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ آج ہم وہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا۔ آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور رؤساء و امراء کی طرح فارغ البالی کی زندگی گزارتے تھے۔ خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے یعنی آپ کا انتخاب جب بطور خلیفہ کے ابھی نہیں ہوا تھا، قبل یعنی پہلے، تو خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے آپ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور رؤساء و امراء، شہزادوں اس کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے، رؤساء رئیس کی جمع ہے اور امراء امیر کی جمع ہے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے امیر لوگ، ٹھیک ہے، دولت رکھنے والے لوگ۔ تو آپ شہزادوں اور دولت مند لوگوں کی طرح فارغ البالی یعنی لاپرواہی کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے، یعنی اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے اس لاپرواہی کی زندگی اور اچھی زندگی گزارنے کی، کہ جو لباس آپ ایک مرتبہ پہن لیتے دوبارہ زیب تن نہ کرتے، زیب تن نہ کرتے یعنی دوبارہ نہ پہنتے تھے، یعنی اتنے آپ امیرانہ اور شاہانہ زندگی گزارتے تھے کہ ایک لباس ایک مرتبہ پہن لیتے تو دوبارہ کبھی نہ پہنتے تھے، بلکہ نیا سوٹ پہنتے تھے۔ مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا تو آپ رضی اللہ عنہ ایک رات میں، صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے، ٹھیک ہے، ایک رات میں یعنی بالکل کایا پلٹ ہو گئی، بالکل بدل گئے، آپ کا سارا ذہن جو تھا وہ بدل گیا، پہلے تو کیا سوچ تھی آپ کی اور اب کیسے ہو گیا آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے ترک کر کے فقیری اختیار کر لی، ٹھیک ہے، امیرانہ لباس جو تھا ان کا اور شاہی طور طریقے، بادشاہوں والے طور طریقے ترک کر کے یعنی چھوڑ کے فقیری اختیار کر لی، غریبوں والی زندگی اختیار کر لی، اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی۔ نادر کا مطلب ہے کمیاب، یعنی جو مل نہ سکے، ایسی مثال جو ہمیں تاریخ میں مل نہ سکے، ایسی نادر مثال قائم کی کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے، ٹھیک ہے، چاہ رہی ہے ایسے کہ ایسا حکمران ہمیں مل جائے، ڈھونڈ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے تھے، ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ پہلے حاکم بنے تھے، خلیفہ بنے تھے، انہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا۔ بیت المال سے کیا مراد ہے؟ بیت المال اس کا لفظی معنی تو ہے مال والا کمرہ، مال والا گھر، مراد یہ کہ ایسی جگہ جہاں پر حکومت کا مال وہاں ہوتا تھا اور وہ غرباء پر، غریب لوگوں پر خرچ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حکمران تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے، انہوں نے بیت المال کو اپنا خزانہ بنا لیا تھا، اسی کو استعمال کرتے تھے، جیسے بھی استعمال کیا، خوب مال و دولت اڑاتے تھے وہاں سے، اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے بعد، نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا، اسباب کا مطلب چیزیں، ٹھیک ہے، سارا مال اور اپنی تمام چیزیں بیت المال میں نہ یہ صرف کہ جمع کرا دی، بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے، بیوی کے جتنے زیورات تھے سونے چاندی وغیرہ کے، حکومت کے خزانے یعنی بیت المال کو دے دیے، نظر کر دیے، دے دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور اب ایک خلیفہ کی بیوی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے پیچھے پڑھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ، ان کی بیوی جو تھی وہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی، اور عبد الملک بن مروان جو ہیں وہ آپ کے چچا تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، تو آپ جو ہیں وہ بھتیجے بھی تھے ان کے اور داماد بھی بنے عبد الملک بن مروان کے۔ تو آپ کی جو بیوی تھی وہ تو یعنی کہ شروع سے ہی بہت لاڈلی چلی آ رہی تھی اور بہت مال و دولت رکھنے والی عورت تھی، تو باپ بھی خلیفہ تھا اور شوہر بھی کیا تھا، خلیفہ تھا، اگر وہ چاہتی تو حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جواہر ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔
اور یہاں پر یہ لفظ جو آفرین ہے یہ شاباش دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان کو شاباش ہے، ان کو مبارکباد ہو کہ انہوں نے اپنے جہیز میں تمام مال لیا ہوا تمام زیورات جواہر ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ دراصل یہ تقوی کا راستہ ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، نیکی کرنا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع جو ان کے پاس ہے، یہ مال اور یہ سامان، متاع کا مطلب سامان جو ان کے پاس ہے، ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی جو کچھ سامان تھا اور جو ان کی بیوی کے پاس تھا، چونکہ ان کے بڑوں نے ظلم کر کے بیت المال سے اکٹھا کیا تھا، اس لیے انہوں نے سارا کا سارا بیت المال میں واپس جمع کرا دیا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل کے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔